السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تیمور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹھ کے۔ اچھا ناظرین، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ راشن کھلانے کا طریقہ کیا ہے جانور کو، کیونکہ ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر اوقات جو ہے شروع میں آپ دیکھیں یا کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں، ابھی بھی کچھ لوگ چل رہے ہیں کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں یا جو ہمارے فارمر ہیں وہ کھال بنولا استعمال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک جو ہے یہ زیادہ طاقتور تھی راشن کے، اگر اس کا موازنہ اس کے ساتھ کریں فارمر کی سوچ کے حساب سے، وہ جو ہے اس کو کھال بنولا کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اب جو ہے فارمرز کا رجحان جو ہے ان کو آہستہ آہستہ وہ شفٹنگ ہو رہی ہے، ان کا مائنڈ چینج ہو رہا ہے کہ راشن جو ہے ان کو زیادہ فائدہ مند نظر آ رہا ہے۔ لیکن کچھ کیسز میں ایسا ہے کہ فارمر جو ہے بیک وقت جو ہے جو ہی کھال بنولا سے اگلے دن ونڈے کی طرف جاتا ہے تو فوراً جو ہے اس کے جانور کے دودھ کی پیداوار بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دودھ کے اندر کسی کو اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ جانور بھی جو ہے ساتھ میں بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا ونڈا کھلانے کی وجہ سے، حالانکہ پہلے وہ کھال بنولا کے اوپر چل رہا تھا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ چاہیے، آپ کو ایک ہفتہ پورا آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو ایک ہفتہ لگانا چاہیے۔ اگر ایک جانور کو آپ پہلے کھال بنولا لگاتار صبح شام دے رہے تھے دودھ والے جانور کو، تو آپ کو اس کو ونڈے کے اوپر مکمل لانے کے لیے کم از کم آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دینا چاہیے۔ آپ کو گریجولی آہستہ آہستہ اس کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ آپ کو پہلے 2-3 دن آپ نے کرنا ایسا ہے، اگر ایک دن کھال بنولا کھا رہا ہے لگاتار، آپ نے اس کو پہلے دن جو ہے 1/3 حصہ جو ہے اس کے اندر آپ کو ونڈا ڈالنا ہے اور 2/3 حصہ اس کے اندر کیا کرنا ہے، کھال بنولا جو کہ آپ پہلے سے استعمال کر رہے تھے وہی شامل کرنی ہے۔ پھر 2-3 دن استعمال کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے ایک حصہ اور بڑھا دینا ہے، آپ نے پھر 50-50 کر دینا ہے۔ پھر اگلے 2 دن آپ نے جو ہے وہ 50% آپ ذہن میں تصور کریں کہ 50% آپ نے جو ہے اس کے اندر کھال بنولا اور ساتھ میں 50% ونڈا شامل کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ 5 کلو گرام جو ہے ایک جانور کو دے رہے تھے ونڈا یا کھال دے رہے تھے تو اس کے لیے 2.5 کلو گرام آپ کو کھال بنولا اور 2.5 کلو گرام ونڈا آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے آخر میں پھر جو 2 دن آپ کے بچیں گے، پھر جو ہے آپ نے اس کو پھر آپ متواتر اس کو جو ہے 1/3 یا آپ کہہ لیں کہ 1/3 حصہ آپ اس کے اندر آپ نے کھال بنولا ڈالنا ہے اور 2/3 اس کے اندر ونڈا۔ تو اسی طرح اگلے دن جو ہے یعنی 8-7 دن کے بعد آپ نے اس کو مکمل جو ہے وہ ونڈے کے اوپر شفٹ کر دینا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے ناظرین۔ اس طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے کھال بنولا والے جانور کو یا کینولا، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی آپ 2 چیزیں اور مکس کر رہے ہیں، تو اگر آپ ونڈے کے اوپر مکمل شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو تب آپ نے اس کو ایک ہفتہ کم از کم لگانا ہے، تاکہ جانور کو جو میدا ہے، وہ جو چیزیں ہیں میدے کے لیے، اس کو جانور کا میدا جو ہے وہ ہضم کر سکے چیزوں کو، تاکہ جانور کی جو جسامت ہے، جو اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ صحت مند چیزیں ہیں، وہ جانور اس کو ہضم کر سکیں۔ ادروائز پھر جو ہے وہ جانور کو تیزابیت کے مسائل بھی بنیں گے، جانور کے دودھ کے اندر بھی اسمیل آئے گی، تو جس سے جو ہے وہ فارمر پریشان ہو سکتا ہے اور ونڈے سے جو ہے وہ خدا نخواستہ فارمر متنفر ہو سکتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ فارمر ونڈے سے متنفر ہونے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، ورنہ ونڈے سے بہتر کوئی بھی متوازن خوراک نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ سارے اجزاء ملیں گے، کیونکہ ونڈے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ فارمر سمجھتے ہیں شاید کھال بنولا بہتر ہے ونڈے سے۔ فارمر کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ونڈے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ونڈے کے اندر کھال بنولا بھی ہو سکتا ہے، کھال کینولا بھی ہو سکتا ہے، توریا بھی ہو سکتا ہے، سویا بین بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نمکیاتی آمیزیں بھی ہو سکتے ہیں، ٹاکسن بائنڈر بھی ہو سکتا ہے، شیرہ بھی ہو سکتا ہے، مکئی بھی ہو سکتی ہے، چوکر بھی ہو سکتا ہے، رائس پالش بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ 10 سے 12 منیمم اجزاء جو ہے ونڈے کے اندر یہ سارے موجود ہوتے ہیں، جو کہ ضرورت کے مطابق، جانور کی انرجی کے مطابق، اس کی جو طاقت اور توانائی جو جانور کو چاہیے اس کے مطابق، اس کی پروٹین کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ونڈے کے اندر مکس ہوتی ہیں، جس سے ہم کہتے ہیں کہ جانور کے لیے جو ہے یہ متوازن خوراک ہے۔ ورنہ ہم اکیلا کھال بنولا کو صرف متوازن خوراک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کھال جو ہے وہ ساری چیزیں پوری نہیں کر سکتی۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کس طرح جو ہے ہم نے کھال بنولا اگر کوئی استعمال کر رہا ہے اکیلی، تو اس کو جو ہے کیسے ونڈے کے اوپر ہم نے جانور کے اوپر مکمل طور پر جانور کو ونڈے کے اوپر شفٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس سے حوصلہ افزا نتائج ملیں گے، اور ونڈے کے اوپر جو ہے آپ متوازن خوراک جسے ہم کہتے ہیں جب یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں گے۔
امید ہے ناظرین آپ کا ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ ناظرین. تھینک یو ویری مچ.